باہر کھڑے شخص نے شدت سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ جانتا تھا چاہے وہ جتنا بھی مضبوط بن جائے ہے تو آخر انسان ہی، درد تو اسے ہوگا ہی، اس کی یہ حالت ضرور ہوگی، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ رو کے اپنے اندر کی تکلیف، غم سب آنسوؤں کی صورت میں بہا دے، نہ کہ انہیں خاموشی سے اپنے اندر رکھ کر وہ اپنے اندر ایک ناسور زخم پالتی رہے۔ کچھ دیر تک وہ باہر کھڑا اس کی سسکیاں اور رونا سنتا رہا تھا، لیکن پھر بس ہوئی تھی۔ ایک گہرا سانس لیتے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور مہروز عطیت نے فوری بمشکل اپنی ہچکیوں پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ کون؟ اپنے آنسوؤں کو رگڑ کے صاف کرتے وہ آنکھیں مزید سرخ کر چکی تھی۔ ہارون، میں ہوں، یار دروازہ کھولو۔ ہارون کی آواز نے مہروز عطیت کو تھوڑا ریلیکس کیا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں اتنی رات کو؟ اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ وہ جتنی نارمل آواز رکھ سکتی تھی وہ اتنی ہی نارمل آواز میں بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے اس طرح سے دیکھ کر پریشان ہو، لیکن اس کی آواز میں گھلی نمی کو وہ محسوس کر رہا تھا۔ مہروز یار دروازہ کھولو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور تمہیں کچھ ضروری دکھانا بھی ہے۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لہجہ منت بھرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے یہاں آنے کا مقصد بتا دے گا تو وہ دروازہ کبھی نہیں کھولے گی۔ روحان پلیز جاؤ یہاں سے، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے سونا ہے، پلیز اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ اب وہ کی بار چڑچڑے پن سے کہہ رہی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ کتنا ضدی ہے یہ شخص، آسانی سے ماننا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ مہروز تم دروازہ کھول رہی ہو یا پھر میں جا کر اس کمرے کی چابیاں ڈھونڈنے میں محنت کروں؟ اس مرتبہ لہجے میں تھوڑی سختی تھی، اور آخر تنگ ہوتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دوپٹے کو شانوں پر پھیلاتے چہرے کو خشک کرتے اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں تم اتنی رات کو اپنا آرام برباد کر کے دوسروں کا بھی کرنے آئے ہو؟ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ وہ اکیلا رہنا چاہتی تھی، لیکن یہ شخص اسے کچھ وقت تنہا ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسے غصے میں دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ آخر کوئی تو احساس وہ اپنا باہر نکال رہی تھی۔ میری آخری اطلاعات کے مطابق آپ مجھ سے پورے 2 ماہ 3 دن چھوٹی ہیں، تو اس حساب سے آپ میری چھوٹی بہن ہوئی، تو برائے مہربانی میری بڑی بہن بننے کی کوشش نہیں کریں۔ نرمی سے کہتے وہ ایک سے ایک طرف کرتے اندر داخل ہوا تھا، اور ہاتھ میں پکڑے اس نے ایک طرف ٹیبل پر رکھی تھی اور اس کی کلائی تھامتے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا، اور خود اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ اب بھی سرخ تکلیف بھری آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم رو رہی تھی؟ کپاس اٹھاتے اس نے پہلے اس کی نم آنکھوں پر پھیری تھی۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ نہیں، سر درد کر رہا تھا میرا، آرام کر رہی تھی، جو آپ نے یہاں کے خراب کر دیا۔ وہ اب بھی چڑچڑی سی تھی۔ تو اپنے بڑے بھائی سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہی ہو، کتنی بری بات ہے مہروز۔ وہ وفی بھرے لہجے میں بولا تھا، اور وہ خاموشی سے نیچے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہارون کا دل دکھا تھا، اسے برا محسوس ہوا تھا اس لڑکی کے لیے۔ وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی جو ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے خاموشی سے اس کی خون سے بھری پٹی کو کھولنا شروع کیا تھا۔ شام میں تمہاری بینڈیج دیکھی تھی، خون سے بھرتی جا رہی تھی، تم نے تو پرواہ نہیں کی، تو پھر میں نے سوچا میں خود ہی بدل دوں۔ تھوڑا مصروف تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ علیزہ سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، علیزہ تو خود کام چاہتی ہے خون دیکھ کر۔ تمہارا دوبارہ چوٹ لگی ہے یہاں پر تو مسلسل خون بہہ رہا ہے تمہارا۔ وہ آرام سے اس کی پٹی کھول رہا تھا، لیکن اس قدر خون دیکھ کر پریشان سا تھا۔ ہاں، شام میں گر گئی تھی میں، لیکن ٹھیک ہوں میں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لہجے کو مضبوط رکھتے بولی تھی۔ ہاں بالکل، مجھے نظر آ رہا ہے تم کتنی زیادہ ٹھیک ہو۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ پٹی اتار کر سائڈ پر رکھتے اس کے زخم کو دیکھا تھا۔ زخم پر لگا آخری ٹانکا کھل چکا تھا، جس سے مسلسل قطرہ قطرہ خون رس رہا تھا، اور ہارون نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اتنے گھنٹے وہ لاپرواہ سی رہی تھی اپنے زخم سے۔ اینٹی سیپٹک سے گاز پیڈ کو بھگوتے اس نے زخم پر رکھا تھا، اور تکلیف کے باعث وہ سسک اٹھی تھی۔ ہارون نے فوری طور پر رکتے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جو مہروز کا اپنے زخم کی طرف بڑھا تھا۔ جہاں اتنی تکلیف برداشت کر لی ہے وہاں تھوڑی سی اور کر لو، تم تو بہادر لڑکی ہو۔ نرمی سے کہتے اسے ہمت دیتے ہارون نے اس کے بال سہلائے تھے، اور مہروز کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں مزید درد برداشت نہیں کر سکتی ہارون، مجھے لگتا ہے
میں اندر سے فنا ہو رہی ہوں اس درد کو برداشت کرتے کرتے۔ کیا کروں میں، کیسے برداشت کروں اس تکلیف کو؟ وہ کھوئے ہوئے خالی لہجے میں کہہ رہی تھی اور ہارون سمجھ رہا تھا وہ کس تکلیف کی بات کر رہی ہے۔ اس کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس کے دل میں بھی تکلیف اٹھی تھی۔ وقت ایک بہت بڑا مرہم ہے مہروز۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے آہستہ آہستہ سے اس کے زخم کو صاف کرنے لگا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تمہاری تکلیف بھی کم ہوتی جائے گی، تمہیں صبر آ جائے گا۔ درد کو، تکلیف کو خود پر سوار کر کے انہیں برداشت کرنے میں نہیں لگی رہو تم اس درد تکلیفوں سے نجات کا سوچو، انہیں بھولنے کی کوشش کرو۔ زندگی میں بہت کچھ ہے زندگی جینے کے لیے۔ ہماری زندگی میں صرف ایک خوشی نہیں ہوتی، اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں۔ ہزاروں ایسی خوشیاں ہوتی ہیں جن میں ہم اپنی زندگی جی سکتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی ایک خوشی چھن جاتی ہے تو ہم اس کے لیے روتے رہتے ہیں، باقی کی ہزار خوشیاں ہم کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ جبکہ ہم سے جو ایک خوشی چھن جاتی ہے اسے اوپر والے کی مرضی سمجھ کر باقی کی ہزاروں خوشیوں میں جینا سیکھنا چاہیے۔ انسانی فطرت ہے، وہ کبھی حاصل پر شکر گزار نہیں ہوتا۔ وہ محبت رسانیت سے اسے سمجھا رہا تھا اور آہستہ آہستہ وہ زخم پر ٹیوب لگا رہا تھا۔ اور مہروز بھی خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ پہلی بار کوئی ملا تھا زندگی میں اسے اس کے مشکل وقت میں اسے سمجھانے کے لیے، اسے تسلی دینے کے لیے۔ مرہم رکھتے ہارون نے پٹی اٹھائی تھی اور اب وہ اس کے زخم پر پٹیوں کو رکھتے ہوئے بینڈیج ٹیپ لگا رہا تھا۔ بینڈیج مکمل کر کے وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اس ایک خوشی کو بھول جاؤ جو تمہاری کبھی تھی ہی نہیں، اور ان ہزاروں خوشیوں کو ڈھونڈو جو تمہارے لیے بنی ہے۔ اوپر والے نے شاید تمہیں اس کے لیے بنایا ہی نہ ہو۔ اس ایک خوشی کو نہیں رو جو تمہیں اوپر والے نے دی تھی اور واپس لے لی۔ وہ اس کی دی ہوئی تھی، اس میں تمہارا اختیار نہیں تھا۔ اپنے لیے ایسی خوشیاں ڈھونڈو جو تم خود بناؤ اپنے لیے، اور ان میں جینا سیکھو۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ میں زندگی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ نرم نظروں سے اس کے روئے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور مہروز ہاتھیہ تھے سامنے بیٹھے شخص کو۔ بھروسہ تو اب مشکل تھا۔ تم بھی چھوڑ دو گے مجھے؟ میں اب تک اس کے نگاہ میں ہوں، تمہاری بھابھی ہوں، اس لیے تم خیال کر رہے ہو، اور مجھ سے ہمدردی بھی۔ جب وہ مجھے طلاق دے دے گا تب تم بھی کہو گے تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ وعدے تو کوئی بھی آسانی سے توڑ دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں پھر نم ہوئی تھیں۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کسی چھوٹے بچے کی طرح روتے ہوئے وہ شکایت کر رہی ہو۔ وعدہ تو اس شخص نے بھی کیا تھا، لیکن توڑ تو اس نے بھی دیا تھا۔ میں ارتضیٰ کی وجہ سے تمہارا احساس نہیں کر رہا۔ اتنی مشکل سے تو زندگی گزارنے کے بعد مجھے ایک بہن ملی ہے جس کا پیچھا میں زندگی بھر نہیں چھوڑنے والا۔ میرا اور تمہارا رشتہ الگ ہے، تم بہن ہو میری، بھابھی نہیں، اور ہمیشہ تم بہن ہی رہو گی میری۔ وہ تمہیں طلاق دے بھی دے تب بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا زندگی بھر۔ مہروز کا ہاتھ تھامے وہ اپنے سر پر رکھ چکا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کوئی بھی آپ کا بھروسہ توڑے میں نہیں توڑوں گا۔ ہمیشہ ہر فیصلے پر وقت میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی اور مہروز کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ ارتضیٰ نے اس کے ساتھ چاہے جو بھی کیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے اسے ایک بہترین بھائی ضرور مل گیا تھا۔ اور اب تم بھی وعدہ کرو مجھ سے اس ایک خوشی کے پیچھے اب تم نہیں رو گی۔ ہر کوئی اتنا اہم نہیں ہوتا کہ ہمارے قیمتی آنسو ان کے لیے ضائع ہوں۔ اس کے گرتے آنسوؤں کو نرمی سے انگوٹھے سے وہ صاف کر گیا تھا۔ میں رو نہیں رہی اور نہ ہی میں رونا چاہتی ہوں، لیکن یہ آنسو خود بخود بہہ رہے ہیں۔ میں نہیں جانتی میری زندگی میں کتنی خوشیاں باقی ہیں یا کتنی خوشیاں میرا انتظار کر رہی ہیں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں خوشیاں بچپن سے ہی میرے نصیب کا حصہ نہیں رہیں، اور جن میں ہمیشہ خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں وہ یا تو مجھے چھوڑ جاتے ہیں یا پھر جاتے جاتے ایسا زخم دے جاتے ہیں جو میں کتنی بھی کوشش کر لوں وہ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ وہ بول رہی تھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے لفظوں نے ہارون کو احساس کروایا تھا وہ لڑکی اس وقت کس قدر اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایک بار پھر اسے ارتضیٰ پر شدید غصہ محسوس ہوا تھا، لیکن اس کا واحد بھائی تھا، وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ تم ابھی بھی اندر سے تکلیف کا شکار ہو، تبھی یہ آنسو تھم نہیں رہے۔ تمہیں خوشیاں لوگوں کے بجائے اپنی ذات میں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قدرت میں خوشیاں ڈھونڈو، لوگوں میں خوشیاں تلاش کرنا، ان سے ہمیشہ بہتری کی امید رکھنا ایسا ہے جیسے آپ زہریلے سانپوں سے بھری غار میں کھڑے ہو جاؤ اور ان سے امید کرو کہ وہ آپ کو ڈسنے، آپ کے جسم میں اپنا زہر ڈالنے کے بجائے آپ کو پیار کریں گے۔ تم جانتی ہو ایسا سوچنا بے وقوفی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ چاہے آپ سانپوں کو جتنا مرضی پیار دے لو، ان کی فطرت میں ڈسنا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو ڈسیں گے ہی۔ اکیلی لڑکی کے لیے تو ویسے بھی دنیا سانپ سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ تمہیں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ تم لوگوں میں خوشیاں تلاش کرو۔ لوگ کبھی بھی دوسروں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ آپ کو روتا گرتا دیکھ کر ہی خوش ہوتے ہیں۔ اب تم بتاؤ، تم اس طرح رو کر خود کو گرا کر انہیں مزید خوش کرنا چاہو گی؟
وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور اس نے فوری نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کی باتوں کو سن اور سمجھ رہی تھی، وہ صحیح کہہ رہا تھا، اسے خوشیاں صرف لوگوں میں ہی نظر آتی تھیں۔ میں وعدہ نہیں کرتی لیکن میں کوشش کروں گی ان سب چیزوں سے باہر نکلنے کی۔ اس نے اپنے آنسو رگڑے تھے۔ تم کر لو گی، میری بہادر چھوٹی بہن ہو۔ اب زیادہ نہیں سوچو، پہلے تم نے اپنی صحت بہت خراب کر چکی ہو۔ چلو ناؤ بی اے گڈ گرل اینڈ ٹیک یور میڈیسن اینڈ سلیپ۔ اس نے جوس کا گلاس اٹھاتے اور میڈیسن اس کے ہاتھ میں رکھی تھی، اور وہ بھی اچھے بچوں کی طرح دوائی نکل گئی تھی اور جوس کا گلاس بھی ختم کر گئی تھی۔ چلو اب لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، اب میں تمہیں جاگتے ہوئے نہ دیکھوں۔ ہارون نے تکیے درست کیے تھے اور وہ ٹیک لگاتے لیٹ گئی تھی اور ہارون نے اس پر کمبل ڈالا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اب سو جاؤں گی میں خود ہی۔ تم اب اپنے کمرے میں جاؤ، علیزہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، وہ ہارون کو دیکھتے کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی ہے میں تمہارے پاس ہوں، تم سو جاؤ، میں کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا۔ تیز لائٹ آف کرتے اس نے ہلکی روشنی والا لیمپ آن کیا تھا۔ تم اب جاؤ، میں ٹھیک ہوں، وہ منت بھرے انداز میں بولی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اتنا وقت صرف اس کے لیے برباد کر رہا ہے۔ اس کے مشکل وقت میں وہ اس کا ساتھ دے رہا تھا، اسے ایموشنلی سپورٹ کر رہا تھا، اتنا کافی تھا اس کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، تم سو جاؤ، نرمی سے کہتے وہ چلا گیا تھا اور وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ جس شخص سے ہمیں کوئی امیدیں نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہمارے برے وقت میں ہمارا سہارا بن جاتا ہے، اور جن سے آپ امیدیں رکھتے ہیں وہ آپ کو سہارا دینے کے بجائے بلکہ خود آپ کو مشکل وقت میں دھکیلتے ہیں۔ اس کی پوری رات آنکھوں میں سوچوں میں کٹ گئی تھی۔ تکلیفوں سے نکلنے کا سوچنا آسان تھا لیکن ان سے نکلنا بے حد مشکل۔ زخم جتنا گہرا ہوتا اتنا وقت لیتا ہے بھرنے میں۔ اس کا زخم ابھی تازہ اور گہرا تھا، وقت تو لگنا ہی تھا۔ صبح کا الارم بجتے ہی وہ اٹھ بیٹھی تھی، وقت تھا اسے نکلنا تھا اب۔ وہ جلد از جلد اب اپنے اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اس شخص کو دیکھے جو صرف اس کی اذیت بڑھانا جانتا ہے۔ چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارتے بالوں کو سنوار کر ایک پونی میں باندھ کر اس نے دوپٹے کو سر پر اچھی طرح کیا تھا۔ بدلنے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور اپنا بیگ پیک پہنے وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اس وقت تک کوئی بہت مشکل ہی اٹھتا تھا۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ بے خیالی میں وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی لیکن کچن میں قدم رکھتے ہی وہ اچھا خاصا گھبرا گئی تھی۔ اسے یہ آنے سے بہتر تو پیاس سے مر جانا لگا تھا۔ سامنے ہی ارتضیٰ کھڑا کچھ بنا رہا تھا۔ عنایہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر ارتضیٰ نے مڑ کر مہروز حاتیت کو دیکھا تھا۔ اس کی نظریں دیکھتے وہ گھبرا گئی تھی، اس کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ میں صرف پانی لینے آئی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا تم یہاں ہو۔ وہ فوری پانی کی بوتل اٹھاتے باہر نکل آئی تھی اور ارتضیٰ عباس اس کی ہر حرکت دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ کسی بچے کی طرح تھا، اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ پوری رات نہیں سوئی، اور وہ اسے تب تک دیکھتا رہ گیا تھا جب تک وہ نظروں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ جس کی نظروں سے وہ بچنا چاہ رہی تھی وہ آخر نظر آ ہی گیا تھا۔ کتنا عجیب تھا، جو معصوم تھی وہ ڈر رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر سب اکٹھے تھے۔ آج اگر کسی کی کرسی خالی تھی تو وہ صرف مہروز حاتیت کی تھی۔ سب خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب ہارون آ کر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ مہروز کہاں ہے علیزے؟ اسے نہیں بلایا تم نے؟ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، کل سے کچھ نہیں کھایا اس نے۔ وہ علیزے سے مخاطب تھا۔ وہ آفس چلی گئی، میں نے روکا تھا انہیں صبح کہ ناشتہ کر کے جائیں لیکن وہ اتنی جلدی میں تھی کہ بات بھی ٹھیک سے نہیں کی، وہ چلی گئیں۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا مجھے۔ وہ فکر مند ہوا تھا۔ جو اس کی حالت تھی وہ بھلا کام کر سکتی تھی جو آفس چلی گئی؟ وہ اپنے معاملے میں جتنی لاپرواہ ہو رہی تھی اسے فکر ہو رہی تھی۔ جن حالات سے وہ گزر رہی تھی اسے سخت پریشانی تھی کہ کہیں ڈپریشن میں ہی نہ چلی جائے۔ فکر نہیں کرو ہارون، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ آخر کب تک وہ ایسے ہی رہے گی؟ اسے خود کو سنبھالنا سیکھنا چاہیے۔ وہ پہلے بھی اکیلی رہتی تھی، خود کو اکیلی سنبھالتی تھی، وہ جانتی ہے خود کو سنبھالنا۔ وقار صاحب ارتضیٰ عباس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے جو خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ چہرہ سرد سا، خالی سا تھا، کوئی خوشی کی رمق وہاں نظر نہیں آتی تھی۔ جو کچھ دن پہلے یہاں مہروز کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا، انہیں افسوس ہوا تھا لیکن اس نے اپنی خوشی اپنے ہاتھوں کر کی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈیڈ، وہ بھی خاموشی سے ناشتے میں مصروف ہوا تھا۔ ارتضیٰ بھیا، علیزہ نے 2 دن میں پہلی بار اسے پکارا تھا اور اس نے سر اٹھاتے علیزے کی طرف دیکھا تھا۔ مہروز آپ سے نہیں کہے گی لیکن وہ اپنے سامان کے بغیر پریشان ہو رہی ہے، آپ ان کا سامان تو کم از کم نیچے شفٹ کروا دیں۔ آج وہ انہی کپڑوں میں آفس گئی ہیں جو انہوں نے 2 دن سے پہن رکھے تھے۔
وہ آہستہ سے کہتے واپس کھانے میں مصروف ہو گئی تھی اور وہ بغیر کوئی جواب دیے اپنے ناشتے میں۔ رہنے دو علیزے، اسے ضرورت نہیں چیزوں کی، وہ ایک خوددار لڑکی ہے، وہ یہ سب اپنے لیے دوبارہ بھی بنا سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا، علیزے بھی اس کی بات سے متفق ہوئی تھی۔ رات کے وقت ارتضیٰ عباس اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، نظریں باہر مین گیٹ پر ٹکی تھیں جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہو۔ بیڈ پر عنایا بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے ارتضیٰ عباس کو ایسے ہی دیکھا تھا، ایک بار بھی وہ شخص اسے مسکراتا ہوا نظر نہیں آیا تھا۔ جو حالات تھے وہ مسکرا بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے دیکھتے اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ غلطی اس کی تھی اور سزا کوئی اور بھگت رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی تھی لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ آپ کتنی دیر اور جاگیں گے؟ آپ کو اب جا کر سو جانا چاہیے، وہ دھیمی سی نرم آواز سے بولی تھی۔ اور ارتضیٰ عباس نے ان 2 گھنٹوں میں پہلی بار رخ موڑتے اسے دیکھا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم کیوں جاگ رہی ہو؟ تمہیں سو جانا چاہیے۔ اس کا لہجہ خالی سا تھا۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی۔ اگر کوئی پرابلم ہے یا کوئی تکلیف ہے، کسی چیز کی ضرورت، تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کل تمہارے لیے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا ہے میں نے، تیار رہنا، شام میں جانا ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ لائٹ آف کر رہا ہوں، تم سو جاؤ۔ وہ اٹھا تھا اور لائٹ آف کرتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ کمبل لیتے سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ جو حالات تھے زندگی کے، اسے اب نیند کہاں آنی تھی۔ باہر ہال میں مسلسل ٹہل رہا تھا، نظریں ابھی بھی باہر کی طرف ٹکی ہوئی تھیں۔ تھک کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ فون نکالتے ہوئے کچھ دیر اسکرین پر نظریں گاڑے بیٹھا رہا تھا، پھر فون بند کرتے سائڈ پر رکھا تھا۔ آدھی رات ہونے کو تھی، وہ پریشان سا تھا۔ ارتضیٰ بیٹا سوئے نہیں ابھی تک؟ گلناز بیگم کی آواز سنتے وہ چونک کر مڑا تھا۔ ماما آپ یہاں؟ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ میں ابھی اٹھی ہوں، پانی لینے آئی تھی۔ تم ابھی تک کیا کر رہے ہو یہاں؟ اسے اس وقت یہاں دیکھتے ہوئے پریشان سی تھی۔ ان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ ماما وہ 12 بجنے والے ہیں، مہرو ابھی تک گھر نہیں آئی، 6 بجے تک اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ میں بس اسی کا انتظار کر رہا تھا، وہ آ جائے پھر سو جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں بے چینی سی تھی، جبکہ مہروز حادیت کے بارے میں سن کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ ابھی تک وہ گھر نہیں آئی؟ بیٹا کال کر کے پوچھ لیتے یا آفس چلے جاتے اس کے، تم اب تک یہیں ہو؟ وہ پریشانی میں بھول گئی تھیں اور وہ نظر جھکا گیا تھا۔ انہیں ایک دم ہی حالات کا احساس ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں پتہ کرتی ہوں مہروز کا۔ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ وہ کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی اور ارتضیٰ عباس اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جانے لگا تھا لیکن انہیں دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا، سب اسے کھنچے کھنچے سے تھے۔ وہ ان کے قریب فرش پر آ بیٹھا تھا اور ان کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ ماما کیا آپ بھی ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ بھیکی آواز میں بولا تھا اور ان کا دل سہم گیا تھا اپنے بیٹے کی آواز سن کر۔ اس میں کتنی تکلیف تھی انہوں نے محسوس کی تھی۔ پیار سے انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ نہیں بیٹا، بچے ہو تم میرے، کوئی ماں بھی اپنی اولاد سے ناراض ہوتی ہے؟ ہاں بس تھوڑی سی نراش ہوں تم سے۔ تمہاری پرورش میں نے ایسی نہیں کی تھی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، ایک لڑکی تھی، تم نے بہت تکلیف دی ہے اسے، اس کا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تم جانتے تھے یہ بات، تمہیں کم از کم اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ رک گئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑی تھیں۔ وہ خاموش ہوتا ان کے ہاتھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ ان سب میں کسی کا کچھ نہیں گیا بیٹا، اس لڑکی کا کچھ نہیں بچا۔ تمہاری بھی کچھ عرصے میں مکمل فیملی ہو جائے گی اور ہارون کی بھی اپنی فیملی ہے۔ ہم بھی اپنی روزمرہ کی زندگی جی رہے ہیں، لیکن وہ بچی اس کے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جو تھا اس نے بھی اسے چند دن پہلے چھوڑ دیا۔ آج وہ پھر اکیلی ہے۔ اتنی رات ہو چکی ہے اور وہ اب تک گھر نہیں آئی، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے اس کے پاس جس نے اسے کال کر کے پوچھا ہو کہ وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، کہاں ہے وہ، زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں تکلیف تھی اور وہ تڑپ اٹھا تھا۔ نہیں مما ایسا نہیں کہیں، وہ ٹھیک ہوگی۔ اس کے دل میں کچھ چبھا تھا۔ نہ کہنے سے کچھ بدل نہیں جائے گا بچے، تم جانتے ہو کہاں ہے وہ، تم نے اس کی حالت دیکھی ہے، تم نے اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ دیکھا ہوتا تو تمہیں اندازہ ہوتا وہ صرف سانسیں لینے کی حد تک زندہ بچی ہے۔
اسپتال کے بستر پر وہ مر رہے تھے اور تم نکاح کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تم نے اس سے ایک بار بھی پوچھا نہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر تم اس سے اتنے ہی نفرت کرتے تھے تو پھر اس سے شادی ہی کیوں کی؟ صرف اسے برباد کرنے کی خاطر؟ وہ پریشان سی تھی، یہ بات تو انہیں کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مما، میں اس سے نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی میں نے اسے چھوڑا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے لبوں سے لگا گیا تھا۔ اپنے اندر پل رہی تکلیف کو وہ انہیں نہیں سمجھا سکتا تھا۔ صرف طلاق ہی چھوڑنا نہیں ہوتا بیٹا، تم اسے ویسے بھی چھوڑ چکے ہو۔ اس کی تکلیف تم پر اثر نہیں کرتی۔ اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے تمہارے لیے۔ اس کے آنسو کوئی معنی نہیں رکھتے تمہارے لیے۔ بغیر کسی احساس کے ایک خالی رشتہ میں جوڑ کر تم اسے مزید تکلیف دے رہے ہو۔ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کو اپنی جگہ پر دیکھتی ہوگی تو کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ اگر تم اس سے نفرت نہیں کرتے تو کم از کم تمہارے اندر اس کے لیے ہمدردی تو ہونی چاہیے تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کل رات تمہارے لفظوں سے اسے کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی؟ ان کے لفظ تھے اور ارتضیٰ عباس نے فوری سر اٹھاتے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کل رات کیا اس نے آپ سے کچھ کہا تھا؟ وہ جاننے کو بےتاب تھا۔ آخر اس نے کسی سے تو کچھ کہا تھا، اپنے دل کا حال بیان کیا تھا۔ نہیں بیٹا، وہ معصوم بچی ہے، کہاں کسی سے کچھ کہتی ہے۔ میں کل آپ کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو سن لیا۔ اس نے تو اب تک کسی سے کوئی شکایت تک نہیں کی تمہاری، چاہے تم غلط بھی کر رہے تھے اس کے ساتھ تو وہ تمہارے لیے اسے جسٹیفائی کر رہی تھی۔ وہ تم سے جڑے تمہارے رشتوں کو بھی بچا رہی تھی۔ کسی کو بھی تمہیں کچھ کہنے تک سے روک گئی تھی۔ تم نے اسے وہ لفظ کہنے سے پہلے اس کی حالت نہیں دیکھی تھی؟ وہ تکلیف میں تھی ارتضیٰ، کیا وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی تھی؟ ہم اسے چند دن سے جانتے ہیں اور تم اسے کافی عرصے سے۔ کیا تمہیں واقعی لگتا تھا وہ بچی کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ وہ اس سے سوال پوچھ رہی تھی اور وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گیا تھا۔ میں اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بس چاہتا تھا وہ مجھ سے لڑے، مجھ سے بات کرے، اس طرح خاموشی سے رخ تو نہ پھیرے۔ مجھ سے اس نے مجھ سے ایک لفظ تک نہیں کہا مما۔ وہ خود ٹوٹا بکھرا سا لگتا تھا۔ بیٹا، وہ تم سے لڑ کر بھی کیا کر لیتی؟ اب جو ہو چکا وہ ہو چکا، کچھ نہیں بدلا جا سکتا۔ جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، تم جا کر سو جاؤ، میں بچے کا پتہ کر لوں، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ اپنا فون اٹھاتے مہروز ہاتھیت کو کال ملانے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنے اسی اپارٹمنٹ میں اکیلے موجود تھی جہاں سے کچھ دن پہلے وہ اسے اپنی بیوی بنا کر لے گیا تھا۔ آفس کے بعد سے وہ سیدھا اپنے اپارٹمنٹ آئی تھی۔ اب اس کا اس گھر میں قدم رکھنے کو دل نہیں کیا تھا اور نہ وہاں رہ کر خود کو وہ مزید تکلیف دینا چاہتی تھی۔ وہاں ایک دن میں دم ہی گھٹنے لگا تھا۔ بیڈ پر لیٹے خالی چھت کو گھورتے وہ سوچوں کی دنیا میں گم تھی۔ جسم بخار سے جل رہا تھا اور آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ تکلیف میں تھی، لیکن جسمانی تکلیف سے زیادہ جو چیز اسے تکلیف دے رہی تھی وہ اس کی محبت تھی۔ اس کے الفاظ گردش کر رہے تھے اس کے دماغ میں۔ اسے لگتا تھا وہ وہاں رہ کر اب اس کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائے گی اور وہ اس کی پریشانی ختم کرنے کے لیے وہ گھر ہی چھوڑ آئی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور اس نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ یہاں تکلیف میں تڑپ رہی تھی اور وہ وہاں کسی اور کے بازوؤں میں خوبصورت لمحے گزار رہا ہوگا۔ یہی سوچ اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اور یہی نہیں، جب وہ اس سے پہلے محبت کرتی تھی، اس پر اندھا بھروسہ کرتی تھی، وہ اس وقت بھی کسی اور کے بازوؤں میں راتیں گزارتا رہا تھا۔ کوئی اور تھی اس کے دل میں اور یہی سوچ اس کا دل چیر رہی تھی۔ فون بجنے کی آواز پر اس نے فون اٹھایا تھا۔ گلناز آنٹی کا نمبر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ جسے فکر ہونی چاہیے تھی اسے خیال تک نہ تھا، اور جنہیں نہیں ہونی چاہیے تھی وہ پریشان تھے۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے فون اسپیکر پر ڈال کر تکیے پر رکھا تھا۔ کہاں ہو تم بچے؟ اتنی رات ہو گئی ہے اور تم گھر نہیں آئی ہو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی کال اٹینڈ کرتے ہی وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ ریلیکس مما، میں ٹھیک ہوں، اپنے اپارٹمنٹ میں ہوں، وہ تھکی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ کیوں بچے، تم اپارٹمنٹ میں کیوں ہو؟ تمہیں گھر آنا چاہیے تھا، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی،
اکیلی وہاں کیسے رہو گی؟ تمہاری آواز بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے عادت ہے اکیلے رہنے کی، آپ فکر نہیں کریں۔ وہ آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ وہ انہیں وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ بیٹا گھر آ جاؤ، یہ بھی تمہارا گھر ہے۔ اس کی حالت کو سمجھتے وہ نرمی سے بولی تھی۔ نہیں مما، وہ میرا گھر نہیں رہا، وہاں اب دم گھٹتا ہے، مجھے لگتا ہے میں وہاں ایک اضافی بوجھ ہوں سب پر، ان کی خوشیوں میں کانٹا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری وجہ سے دوسروں کی خوشیاں نہ برباد ہو جائیں، انہیں ڈر لگتا ہوگا میں انہیں نقصان نہ پہنچا دوں۔ مجھے اپنا آپ غلطی محسوس ہوتا ہے، ایک غلط فیصلہ۔ میں وہاں نہیں آنا چاہتی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میرے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ میں ان سے دور رہوں تاکہ وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنی خوشیاں منا سکیں۔ مجھے اکیلے رہنا ہے، اکیلے رہنے میں زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے وہ خاموش ہوئی تھی، اسی خالی چھت گھورتے وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ گھر کیوں نہیں آنا چاہتی۔ مہروز حاتیت کے لیے بھی انہیں یہی بہتر لگا تھا، یہاں رہتی تو مزید تکلیف میں رہتی وہ۔ ٹھیک ہے بچے، اپنا خیال رکھنا، یہ بھی تمہارا گھر ہے، جب چاہو آ سکتی ہو، ہم تمہارا انتظار کریں گے، اور اگر ہمیں تمہاری زیادہ یاد آئی اور تم نہ آئی تو ہم سب تم سے ملنے آ جائیں گے، اس کے لیے بھی تیار رہنا۔ وہ مسکراتے کہہ رہی تھی اور وہ بھی مسکرائی تھی، انہوں نے اسے فورس نہیں کیا تھا، وہ بھی ایک عورت تھی اور اس کی تکلیف وہ سمجھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، شکریہ مما، وہ ان کی احسان مند تھی، کم از کم وہ اس کا احساس اور خیال تو رکھ رہے تھے۔ بیٹا تمہیں بتانا تو چاہیے تھا کہ تم آج گھر نہیں آ رہی، تمہارے لیے پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے ہارون کو دوپہر میں کال کر کے بتا دیا تھا، پھر آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا ہوگا۔ نہیں بتایا اس نے، تم جانتی تو ہو جس قسم کا انسان ہے وہ۔ اچھا بیٹا، اپنا خیال رکھنا، ڈاکٹر کے پاس لازمی جانا اپنا زخم دکھانے، اور زیادہ کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں لینا۔ اوکے مما، گڈ بائے۔ وہ کال کاٹ گئی تھی، فون ٹیبل پر رکھتے اس نے دراز سے گولیوں کی ایک شیشی نکالی تھی اور ہتھیلی پر گولیاں پلٹتے اور پانی کے ساتھ نکل گئی تھی۔ 2 دن سے وہ سو نہیں سکی تھی، اب آرام چاہیے تھا، اور گولیاں اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی سن کرنے لگی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کی پلکیں گرنے لگی تھیں، اس پر نیند حاوی ہونے لگی تھی، اور آخری خیال جو اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اب ارتضیٰ عباس تھا۔ وہ اندھیروں کی دنیا میں جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو آخری بار ٹوٹ کر گرے تھے اور وہ مکمل نیند میں ڈوب گئی تھی۔ کال کٹنے کے بعد انہوں نے ایک گہرا سانس لیا تھا، کسی کا نیا نیا بنا گھر اجڑ گیا تھا، لیکن ہونے کو کون روک سکتا تھا۔ افسردہ سی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اپنے پیچھے ارتضیٰ عباس کو کھڑے دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سب سن چکا ہے۔ بیٹا گئے نہیں تھے تم ابھی تک؟ نہیں، مہرو کے بارے میں پوچھنے کے لیے رک گیا تھا، اس کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوتی تھی۔ میں جا رہا تھا سونے، آپ بھی چلی جائیں۔ وہ رکا نہیں تھا، اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے سے خوشیوں کے تمام رنگ اڑتے ہوئے دیکھے تھے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر عنایہ پر پڑی تھی، وہ بیڈ پر سو رہی تھی، وہیں جہاں کچھ دن پہلے اس کی مہرو تھی۔ خاموشی سے وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا اور کاؤچ پر لیٹ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خالی چھت کو گھورتا رہا تھا، صرف ایک وعدہ اس سے اس کا سب کچھ چھین گیا تھا۔ اس نے فون اٹھاتے گیلری کھولی تھی اور کتنی ہی دیر تک وہ مہروز اور اپنی نگاہ کی تصویر کو دیکھے گیا تھا۔ مہروز حاتیت اپنے دل کی دنیا کو دیکھتے آخر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا اور آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ تو تم مجھے چھوڑ گئی مہرو، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کسی جواب کے، اتنی خاموشی سے تم میری زندگی سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہیں حق ہے مجھ پر غصہ کرنے کا، حق جتانے کا، لیکن تم نے مجھ پر اپنا حق بھی نہیں سمجھا، اس قدر غیر سمجھا تم نے مجھے۔ ٹھیک ہے، تم جو بھی سمجھو مجھے، لیکن تمہیں مجھے اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، کم سے کم میری نظروں کے سامنے تو رہتی۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھتے اس سے باتیں کر رہا تھا، دل دکھا تھا ارتضیٰ عباس کا۔ وہ یہ گھر بھی چھوڑ کر اب اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کیا وہ صرف ایک بار اس سے بات نہیں کر سکتی تھی؟ دل پھٹ رہا تھا اس کا، لیکن اس کی تکلیف کوئی محسوس نہیں کر پا رہا تھا، کسی کو بھی اس کی تکلیفیں نظر نہیں آ رہی تھیں، کسی کو بھی یہ جاننے میں دلچسپی نہیں تھی آخر وہ ایسا کیوں بنا، وہ ایسا تو نہیں تھا، تو پھر اب کیوں؟ سب اسے ایک لمحے میں برا، غلط، برد کردار سمجھ چکے تھے، اور وہ بھی اب کسی کو اپنی صفائی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس نے خود کو جان بوجھ کر ان کے سامنے ایسا دکھایا تھا۔ اسے فرق پڑتا تھا تو صرف اپنے شریک حیات سے، وہ بھی اسے ایسا ہی سمجھتی تھی جبکہ وہ اتنے عرصے سے جانتی تھی۔ اس کی تصویر کو سینے پر رکھتے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔
2 ماہ بعد ڈاکٹر عنایا کے ڈاکٹر سے وزٹ کے بعد وہ اسے پارک لے آیا تھا۔ اسے واک کرنے کا زیادہ سے زیادہ کہا گیا تھا اور وہ روزانہ کی واک کے لیے آتا تھا۔ چلتے چلتے وہ بہت تھک گئی تھی۔ اسے 7واں ماہ شروع ہو چکا تھا۔ ٹوئنس بیبی ہونے کے باعث اس کا پیٹ حد سے بڑھ چکا تھا۔ کم عمر کی پریگننسی اور اوپر سے ٹوئنس اور زندگی کی پریشانیاں، وہ بہت اکتائی ہوئی سی رہتی تھی۔ میں مزید نہیں چل سکتی۔ اسے رونا سا آیا تھا اور اس کی حالت دیکھتے ارتضیٰ عباس اس کے ساتھ ہی نزدیک بینچ پر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر کچھ فیملیز موجود تھیں۔ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ انہیں خاموشی سے دیکھنے لگا تھا اور عنایا بھی وہیں دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ کچھ کھاؤ گی؟ لا دوں؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میری زیادہ فکر نہیں کیا کریں آپ۔ کچھ اپنا بھی خیال کریں، اپنے بارے میں بھی ایک بار سوچیں۔ شکریہ میرے لیے اتنا سب کرنے کا۔ عنایا اسے دیکھتے ہوئے احسان مند لہجے میں بولی تھی۔ اس کے احسانوں کا بوجھ اس قدر تھا کہ وہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ ارتضیٰ عباس کی آنکھوں کے پیچھے چھپے احساسات وہ محسوس کر سکتی تھی جو اس وقت ان فیملیز کو خوش ہنستے کھیلتے دیکھ کر وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ بظاہر ہر ایک کو نارمل نظر آتا تھا، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا تھا، وہ کن تکلیف سے گزر رہا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اور کس چیز کو لے کر میں پریشان ہوں یا اپنے بارے میں سوچوں؟ میرے پاس سب کچھ تو ہے، گھر، ماں باپ، بھائی بہن، پیسہ، دولت، شہرت اور عنقریب ایک فیملی۔ یہی تو سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ہے میرے پاس۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ وہی بول رہا تھا جو سب سوچتے اور بولتے تھے۔ وہ کچھ فاصلے پر خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور عنایا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ جانتی تھی ان لفظوں کے پیچھے کی تکلیف۔ وہ ٹھیک نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا۔ ان 2 ماہ میں اس نے ایک بار بھی ارتضیٰ عباس کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسکرانا بھول چکا تھا۔ خوشی، آپ کی خوشی نہیں ہے آپ کے پاس۔ سوری، میری وجہ سے آپ نے بہت کچھ کھو دیا، وہ کانپتی آواز میں کہہ گئی تھی اور وہ سر جھکا گیا تھا۔ خوشی واقعی اس کے پاس نہیں تھی۔ رخ موڑتے اس نے عنایا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بہت کم دیکھتا تھا اس کی طرف۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا اسے محروز حیثیت کی شدت سے یاد آتی تھی جو اس کی تکلیف میں اضافہ کر جاتی تھی۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ کچھ نہیں کھویا میں نے، سب ہے میرے پاس۔ بس میری وجہ سے کسی نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرو، اس کے متعلق دوبارہ نہیں سوچنا۔ یہ تمہاری فکر نہیں ہے۔ دوبارہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ ارتضیٰ عباس نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ پوری کوشش کرتا تھا اس کا خیال رکھنے کی، کہ اسے کسی کی کمی محسوس نہ ہونے دینے کی، لیکن وہ کتنی بھی کوشش کر لے، وہ ان کمی کو پورا نہیں کر سکتا تھا جن کی اسے ضرورت تھی۔ وہ دوبارہ سے ان بچوں کی طرف دیکھنے لگا تھا، لیکن عنایا نے اس پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ آپ ایک بار جا کر ان سے مل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک بار کوشش تو کریں اس سے بات کرنے کی، وہ سمجھ جائیں گی۔ بات کرنے سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر کوشش کر رہی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے اس سے جا کر ملنے کی، اس کا سامنا کرنے کی۔ عنایا، میں اپنی انا میں اس سے بہت زیادہ ہرٹ کر چکا ہوں۔ اگر اس کے سامنے گیا تو مجھے ڈر ہے میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکوں گا۔ وہ بہت پیاری ہے، اس کے سامنے میں بھی نہیں رہتا۔ میں ایک گنہگار شخص ہوں اور وہ مجھ سے اب نفرت کرتی ہے۔ کوئی کسی کو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس شخص سے جڑے تمام امیدیں، خوشیاں، پیار سب ختم نہ ہو جائے اور کوششیں اسے تھکا نہ دیں۔ وہ بہت مشکل اپنی زندگی جینے کی کوشش کر رہی ہے اور میں اس کے سامنے جا کر اس کی تمام تکلیفیں دوبارہ تازہ نہیں کرنا چاہتا جنہیں وہ بھولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اس لڑکی کو چاہ کر بھی چند لمحوں کے لیے نہیں بھول سکتا تھا۔ آپ گنہگار نہیں ہیں، لیکن میں ہوں۔ آپ خود کو کیوں شامل کرتے ہیں اس سب میں؟ وہ اگر تکلیف میں ہے تو آپ کا کیا؟ آپ بھی تو ہیں۔ تو کیا آپ ہمیشہ اس طرح رہیں گے ان کے بغیر؟ اس کے سوال کو سوچتے ہوئے مسکرایا تھا۔ تو میرا کیا؟ میں اپنی زندگی جی رہا ہوں، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں۔ مجھے آگے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ بہتر ہے اگر وہ مجھے بھول جائے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، لیکن دل جو اسے یاد کر کے تڑپ رہا تھا وہ ایک الگ قصہ تھا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ آپ ان کی زندگی کا وہ باب ہیں جس سے پلٹ کر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی تھی جب وہ آپ کو دیکھ رہی تھیں، آپ جھٹلا نہیں سکتے۔
آپ زندگی بھر ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، مان لیں یہ بات، آپ کو جانا چاہیے ان کے پاس۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ عنایہ، میں جانتا ہوں اسے، وہ بہت خوددار لڑکی ہے، وہ کبھی بھی مجھے واپس قبول نہیں کرے گی اپنی زندگی میں۔ اس نے میری دی ہوئی ایک چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھی، تو کیا ہی وہ مجھے اپنی زندگی میں قبول کرے گی؟ مجھ سے ملے دھوکے اور درد کے بعد بھی، جو میں کر چکا ہوں اس کے ساتھ، اس کے بعد وہ مجھے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتی۔ اس کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مہروز حاتیت کا تکلیف بھرا چہرہ کسی چھوٹے بچے کی طرح کپکپاتے ہونٹ اس کے ذہن میں ابھرے تھے، اور کچھ تلخ پرانی یادیں ایک بار پھر اسے اذیت دینے لگی تھیں۔ لیکن پھر بھی وہ بیوی ہے آپ کی، آپ انہیں ایسے کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ ناراض ہیں آپ سے، آپ ایک کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک آخری کوشش کی تھی ارتضی عباس کو قائل کرنے کی۔ اب کوئی فائدہ نہیں کوششوں کا، فاصلے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی کوشش رائگاں جائے گی۔ اس ٹاپک کو یہیں ڈراپ کرو، اب ہم دوبارہ اس پر بات نہیں کریں گے۔ تم اپنا خیال رکھو اور اپنے بچوں کا۔ نہ خود پریشان ہو اور نہ ان پر ڈالو جو ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں۔ تم نے کچھ نہیں کھایا، چلو چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، پھر گھر چلیں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، عنایہ کو اٹھنے میں مدد دیتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ کم عمر میں وہ بھی بہت کچھ سہ رہی تھی۔ رات کے وقت کچن میں کھڑے وہ اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آنے کے بعد وہ شاور لے کر آئی تھی، گیلے بال تولیے میں لپیٹ رکھے تھے، اور اب مصروف سے انداز میں وہ ڈنر تیار کر رہی تھی۔ پہلے کے مقابلے وہ کافی سنبھل چکی تھی۔ اسے بے حد بھوک لگی تھی، اسے بھولنے کی خاطر وہ خود پر بے حد کام کا بوجھ ڈال چکی تھی۔ اس مصروفیات میں اسے مشکل سے ہی کھانے کا وقت ملتا تھا۔ اس وقت میں وہ کافی سرد مزاج اور خاموش سی ہو گئی تھی۔ اچانک ہی اپارٹمنٹ کی ڈور بیل بجی تھی، اس کی توجہ بھٹکی تھی۔ وہ خود فرائی پین میں چکن کے چھوٹے پیس فرائی کر رہی تھی، اچھی خاصی پریشان ہو رہی تھی۔ اسے چھوڑ کر جانا مطلب اس کو جلانا تھا۔ ایک تو یہ لڑکا کبھی بتا کر نہیں آتا، اگر انفارم کر کے آ جائے گا تو کون سا اس کا گھاٹا ہو جائے گا؟ پتہ نہیں، وہ اکتاہٹ میں بڑبڑائی تھی۔ ہارون ہمیشہ ہی اچانک آتا تھا، بغیر بتائے۔ ہارون 2 منٹ صبر، آتی ہوں میں، وہ وہیں سے چلائی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ سے آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ دوبارہ بیل بجنے پر اس نے فرائی پین کو اتارتے ایک طرف رکھا تھا، اور تولیے کو بالوں سے ہٹاتے کرسی پر رکھا دوپٹہ سر پر اوڑھتے وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھولنے پر جو شخص اسے سامنے کھڑا نظر آیا تھا، اسے دیکھ کر وہ ساکت اور جامد رہ گئی تھی۔ 2.5 ماہ بعد آج اسے اپنے سامنے دیکھتے آج بھی اس کا دل پہلے کی طرح دھڑکا تھا، لیکن چہرے پر جو خوشی پہلے آتی تھی آج وہ نہیں تھی۔ آج وہاں تکلیف رقم ہوئی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص کا دل بے حد تیز دھڑک رہا تھا۔ بے شک وہ 2.5 ماہ میں پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہا تھا اسے، لیکن آج 2.5 ماہ بعد پہلی دفعہ وہ روبرو تھا اس کے۔ ڈر بھی تھا وہ دروازہ بند کر دے گی، بات نہیں کرے گی، یا اسے یہاں سے دفع ہو جانے کا کہے گی۔ ڈر اپنی جگہ، لیکن اس کے چہرے کو آج اتنا قریب سے دیکھتے وہ پلکیں جھپکنا بھول چکا تھا۔ جبکہ اسے دیکھتے مہروز حاتیت کو ایک بار پھر ساری تکالیف سرے سے یاد آئی تھی۔ آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی۔ اسے نفرت تھی اس چیز سے۔ اتنا مضبوط ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو روک نہیں سکتی تھی۔ اسے بہت محنت لگی تھی خود کو اس تکلیف سے نکالنے، اس کے دیے دھوکے سے سنبھلنے، اپنی رہتی ہمت کو اکٹھا کر کے دوبارہ سے زندگی شروع کرنے میں، اور آج یہاں اس شخص کی موجودگی اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا تھا۔ پرانے زخم دوبارہ کھل گئے تھے اور روح ایک بار پھر بکھر کر رہ گئی تھی۔ اپنے ہونٹوں کو بھیجے اس نے اپنی تمام ہمت کو اکٹھا کیا تھا اس کے سامنے وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے، جبکہ سامنے کھڑا شخص اس کی زلفوں کا اسیر اس کے گیلے بالوں سے بہتے پانی کے قطروں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ باریک لٹیں سامنے کی طرف تھیں۔ پورے 2.5 ماہ بعد اپنے دل سے جنگ لڑنے کے بعد وہ اپنے ہی دل سے ہار گیا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا تھا جو محبت بھرا انہوں نے ساتھ گزارا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی شریک حیات، اس کی پہلی اور آخری محبت۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا تھا، ان کے درمیان کی خاموشی کو توڑتے ہوئے۔ ایک نظر اس کے سر کی طرف بھی دیکھا تھا، جہاں اس زخم کا ہلکا سا نشان ابھی بھی موجود تھا۔ اس کی خوبصورت آواز جو کبھی مہروز حاتیت کے کانوں کے لیے کسی دھن سے کم نہیں ہوتی تھی، اس آواز نے آج بھی مہروز حاتیت کو جکڑا تھا۔ وہ جو موو آن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، سب دھرا کا دھرا ہی رہ گیا تھا۔
وہ کبھی اس محبت سے نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ ساکت سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مختلف احساسات کا ایک جہاں آباد ہوا تھا۔ جہاں خوشی تھی وہ غم بھی تھا، جہاں محبت تھی وہاں غصہ بھی تھا، اس کے دیے گئے دھوکے کی تکلیف بھی تھی۔ دل چاہا تھا اسے انکار کر دے اور کہہ دے دوبارہ یہاں نہیں آنا، وہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، لیکن آواز حلق میں ہی کہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے 2 قدم پیچھے لیتے ایک طرف ہو گئی تھی، مطلب اسے اجازت تھی اندر آنے کی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا پرانے وقت کو یاد کرتے۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی آواز سننے کو وہ بے تاب تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ لیکن فی الحال اس نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی، یہی اس نے غنیمت سمجھا تھا، ورنہ کوئی اور لڑکی تو اب تک اسے اچھا خاصا بے عزت کر کے دروازہ اس کے منہ پر مارتے اسے یہاں سے نکال چکی ہوتی۔ لیکن وہ مہروز حاتیت تھی جسے وہ جانتا تھا، بے حد تہذیب رکھنے والی اور عزت دار۔ وہ اکیلی پلی بڑی تھی، لیکن اس نے خود کو بغیر کسی کی تربیت کے ہی بہت بہتر بنایا تھا، یا پھر وراثت میں اسے ایک بہترین فطرت ملی تھی۔ ارتضیٰ عباس کو ہمیشہ اس بات پر فخر محسوس ہوتا تھا کہ اس کی محبت مہروز حاتیت جیسی لڑکی ہے۔ دروازہ بند کرتے وہ اندر کی طرف بڑھا تھا، کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے اس نے ایک نظر اپارٹمنٹ پر دوڑائی تھی۔ وہ آج بھی مہروز حاتیت نے اسے ویسا ہی رکھا ہوا تھا جیسا وہ پہلے تھا، بے حد ایلیگنٹ۔ لاؤنج سے اٹیچ کچن میں کھڑے وہ کھانا بنا رہی تھی، اور وہ بھی اسی طرح بڑھ گیا تھا۔ ہر طرف کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ان 2.5 ماہ میں اسے پہلی بار شدید بھوک محسوس ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا اب بھی اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کا ذائقہ۔ اتنا عرصہ گزر چکا تھا اس کے ہاتھ کا کھانا کھائے، اب اس سے کھانے کا پوچھتے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ حال پوچھ نہیں سکتا تھا اس کا، جانتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ تھوڑا سا کھانا مل سکتا ہے کیا؟ بھوک لگی ہے مجھے بھی، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ہچکچاتے کہہ گیا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو مہروز حاتیت کو ارتضیٰ عباس پر انتہا کا پیار آتا، لیکن اس وقت اس کی موجودگی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے وہیں رکھے چھوٹے سے ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ چکن میں باریک کٹی سبزیاں ڈال کر اس نے ابلے ہوئے نوڈلز اٹھا کر ڈالے تھے، اور چاؤمن تیار کرتے اس نے ایک پلیٹ میں تمام نکالے تھے اور ایک ڈش میں رکھتے ساتھ میں پانی رکھتے ارتضیٰ عباس کے سامنے رکھا تھا، اور خاموشی سے مڑتے ہوئے کچن صاف کرنے لگی تھی۔ کھانا اس نے صرف اپنے جتنا ہی بنایا تھا، لیکن اب بھوک بھی مر چکی تھی۔ تم اپنے لیے بنا رہی تھی، تمہیں بھوک لگی ہوگی، آؤ تم بھی کھا لو۔ وہ بے حد مشکل سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود سرد مہری اور اس کی خاموشی کاٹ رہی تھی اسے۔ وہ کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ غصہ ہے، ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی جائز تھی۔ اسے خاموش دیکھ وہ بھی نظریں جھکا گیا تھا۔ سامنے پلیٹ میں رکھے کھانے کو دیکھا تھا۔ چمچ اٹھاتے اس نے پلیٹ میں ہی کھانے کے 2 حصے کیے تھے اور ایک حصہ کھانے لگا تھا۔ پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، لیکن وہ اس نمی کو چھپا گیا تھا۔ کتنی بری طرح اس نے مہروز حاتیت کے ساتھ جڑی ہر یاد کو یاد کیا تھا۔ اس کی موجودگی، اس کا احساس، اس کی آواز، اس کے ہاتھ کا بنا کھانا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی یادوں کے سہارے زندگی گزار لے گا۔ بس وہ اس سے یہاں آج آخری بار جا کر مل کر اس سے ایک بار بات کر کے اپنے دل کو راضی کر کے اس کی یادوں کے سہارے جینے کے لیے، اور پھر وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ لیکن اب سب مشکل ہی نہیں، ناممکن لگ رہا تھا۔ اس کی ذات سے علیحدہ ہونے کا تصور ہی جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، وہ خود کو سمجھا رہا تھا۔ خاموشی سے وہ کھانا کھانے لگا تھا۔ جس سکون کا، اپنائیت کا احساس اسے یہاں ہو رہا تھا، وہ اسے ان 2.5 سالوں میں کہیں بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اپنا آدھا کھانا ختم کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور مہروز بھی اپنا کام ختم کرتے کچن سے جانے لگی تھی۔
مہرو! وہ فوری اسے نرمی سے پکار گیا تھا اور آج بھی یہ نام اس کے ہونٹوں سے ادا ہوتے مہروز حاتیت کی سانس تک روک گیا تھا۔ اس کے قدم خود بخود رکے تھے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ارتضی عباس نے محسوس کیا تھا کہ آج بھی اس لڑکی پر اس کی موجودگی، اس کی آواز، اس کا پکارنا سب اثر رکھتا ہے۔ چند قدم آگے کو لیتے وہ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر رک گیا تھا، اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ کچھ تو بولو مہرو، بات کرو مجھ سے، لڑو، سوال پوچھو، حساب مانگو، مجھ پر چیخ لو، غصہ کر لو، لیکن اس طرح سے خاموش تو نہیں رہو۔ تمہاری خاموشی میری سانسیں روک رہی ہے پچھلے 2.5 ماہ سے۔ خاموشی کی مار مت مارو مجھے۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی، محبت مار رہی تھی اسے، اور ایک وعدے کی ذمہ داری بھی، جبکہ درد سہتے محروز حاتیت کا دل بے حس ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا جب وہ اس کے سامنے جائے گا، وہ اس کے قریب ہوگی تو وہ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کر سکے گا، اور محروز حاتیت کا رویہ اسے مزید مشکل میں ڈال رہا تھا۔ ایک گہرا سانس لیتے اس نے اپنا رخ ارتضی عباس کی طرف پھیرا تھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو آج؟ وہ بولی بھی تھی تو بے انتہا سرد لہجے میں، جیسے اس کے لفظوں کو اس نے سنا ہی نہ ہو۔ اتنے عرصے بعد اس کی آواز سنتے اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے سکون کا احساس اس کے پورے جسم میں سرایت کر گیا ہو۔ کچھ نہیں، تمہیں دیکھنے آیا تھا، وہ نرم سے لہجے میں بولا تھا۔ اس کا دفاع اس کے سامنے ٹوٹ رہا تھا۔ جو وہ سوچ کر آیا تھا، جب وہ یہ کر ہی نہیں سکتا تھا تو پھر اسے بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اپنے گرد جو اس نے ایک سرد مزاجی کا خول چڑھا رکھا تھا، وہ صرف دنیا کے لیے تھا۔ وہ یہاں پگھل رہا تھا اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے۔ تم پورا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم دیکھنے آئے تھے کہ زندہ ہو یا مر گئی؟ اس کے لفظ تکلیف پہنچا رہے تھے ارتضیٰ کو، لیکن وہ برداشت کر سکتا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے مجھے زندہ دیکھ کر تمہیں بے حد افسوس ہوا ہوگا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اس کے ظالمانہ لفظوں پر وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ ایسا نہیں کہو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، تم سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ بیوی ہو تم میری، ملنے کا حق تو رکھتا ہوں تم سے۔ دل چاہتا آگے بڑھ کر اسے ایک بار چھو لے، گلے سے لگا لے اور پھر کہیں دور نہ جانے دے، لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا۔ محروز حاتیت کی آنکھوں کی سرد مہری اور ناگواری اسے چھونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، کوئی اور ہے تمہاری بیوی بھی، اور تمہارے ہونے والے بچے کی ماں بھی۔ تمہیں اسی کے پاس جانا چاہیے، اور اگر میں تمہاری بیوی کے طور پر تمہیں زیادہ چبھ رہی ہوں تو تم مجھے طلاق دے سکتے ہو۔ جب پہلے کبھی اعتراض نہیں کیا میں نے کسی بھی چیز میں، تو اب کیا کروں گی؟ بلکہ بہتر بھی یہی ہے ہمارے لیے۔ وہ اپنے احساسات پر ضبط رکھتے کہہ رہی تھی، اور طلاق لفظ بہت بری طرح لگا تھا ارتضیٰ عباس کو۔ ایک یہی کام تو تھا جو وہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تم سچ میں اور کچھ بھی نہیں سوچ سکتی سوائے مجھ سے علیحدگی کے، دور جانے کے؟ تمہارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے بات کرنے کو، پوچھنے کو؟ تمہیں صرف مجھ سے دور جانا ہے، علیحدہ ہونا ہے، طلاق لینی ہے، مجھے چھوڑنا ہے، بس؟ اور کچھ بھی نہیں مہرو؟ وہ تکلیف اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولا تھا۔ نہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے بات کرنے لائق، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس بے وجہ کے فضول تعلق سے بھی آپ کو آزاد ہو جانا چاہیے۔ آپ کی نئی زندگی، نئی شادی کی مبارک ہو، اور عنقریب جو آپ کی فیملی مکمل ہونے والی ہے اس کی بھی مبارک ہو آپ کو۔ جائیں اپنی خوشیوں پر زندگی جئیں اور مجھے بھی اپنی زندگی گزارنے دیں۔ چھوڑ تو آپ مجھے پہلے ہی چکے ہیں، اور جو کاغذی رشتہ رہ گیا ہے اسے بھی ختم کریں۔ وہ بول رہی تھی، اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، لیکن وہ پوری کوشش کر رہی تھی اس کے سامنے مضبوط نظر آنے کی۔ لیکن جو شخص اس کے دل میں گھر کر چکا تھا وہ اسے کبھی نہیں نکال سکتی تھی، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر چکی تھی، وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارے درمیان تعلق و رشتہ تمہیں فضول اور بے وجہ لگا ہے ہمیشہ، لیکن مجھے نہیں۔ کبھی وقت ملے تو سوچنا، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن تم نے مجھے ہمیشہ چھوڑا ہے۔ تمہارے لفظوں سے تمہارا لہجہ میل نہیں کھاتا۔ طلاق آسان تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جس دن تمہارے لفظ اور لہجہ دونوں مل گئے، اس دن میں تمہارے ہر فیصلے کا احترام کروں گا۔ تمہیں طلاق چاہیے، میں دے دوں گا، لیکن وقت لو، ایک بار سوچو اس بارے میں۔
شکریہ کھانے کے لیے، تمہارا ایک اور احسان میں نہیں بھولوں گا، سنجیدہ سے لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے اپنا کوٹ اٹھاتے چلا گیا تھا اور مہروز عاطیت کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے تھے۔ جسم بے جان سا محسوس ہوا تھا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی، ٹانگوں میں مزید ہمت نہیں تھی۔ بھلے ہی وہ اس سے دور ہو گئی تھی، لیکن اس کے نام کے ساتھ اب سے اپنا نام علیحدہ کرنا اس کے لیے بھی آسان نہ تھا۔ اسے تکلیف ہوئی تھی، وہ ظالم شخص ایک بار پھر اسے تکلیف دینے آیا تھا۔ تم نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا ارتضیٰ، سوائے تمہارے لیے تڑپنے کے۔ وہ ایک بار پھر ٹوٹ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میرا پیار ہمیشہ ایک طرفہ رہا تھا۔ جب تم نے مجھ سے محبت ہی نہیں کی تھی تو پھر وہ سب جھوٹ کیوں کہا تھا؟ اپنے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کرتے اس نے ایک نظر پلیٹ پر ڈالی تھی اور پھر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ اس کے لیے علیحدہ سے کھانا بچا کر گیا تھا۔ چمچ اٹھاتے اس نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا تھا اور وہ حلق سے نہیں اتار سکی تھی۔ وہ ہچکیوں سمیت رو پڑی تھی۔ وہ ایک کانچ جیسی لڑکی کو توڑ گیا تھا، جو کانچ جیسی لڑکی اس نے بھروسہ کرتے اس کے حوالے کی تھی۔ چاہے وہ خود کو جتنا بھی مضبوط بنا لے، جتنا بھی کہہ لے کہ اب اسے ارتضیٰ عباس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ اندر سے آج بھی وہی لڑکی تھی جو اس کی محبت، توجہ، پیار پانے کے لیے ترس رہی تھی۔ لیکن وہ اپنا دماغ بنا چکی تھی۔ اسے اب آزادی چاہیے تھی، اس شخص سے بھی اور اس احساسات سے بھی۔